بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد جامع ترمذی میں موجود ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، یبن آدم، اے آدم کے بیٹے، انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر تو روئے زمین کے برابر بھی گناہ کر کے میرے پاس آئے، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، لیکن تیری ملاقات مجھ سے اس حال میں ہو کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، لأتیتک بقرابها مغفرہ، تو میں روئے زمین کے بقدر اپنی مغفرت تجھ کو عطا کروں گا۔ اسی طرح صحیح مسلم میں یہ روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، من شہد لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، جس نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، حرم اللہ علیہ النار، تو اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ اسی طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحیح ابن حبان کی روایت ہے، من شہد لا الہ الا اللہ مخلصا من قلبہ دخل الجنہ، جس شخص نے کلمہ توحید کی گواہی دل سے اخلاص کے ساتھ دی، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اتانی جبریل فبشرنی انہ من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، فرمایا میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے مجھے خوشخبری دی کہ جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ اللہ کے ساتھ ذرہ برابر بھی شریک نہیں ٹھہراتا تھا، تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ اس قسم کی دیگر بھی بہت سی روایات موجود ہیں۔ ان سب کا مطلب یہ ہے کہ جس کا مرتے وقت ایمان اور عقیدہ توحید موجود ہوا اور اسی ایمان اور عقیدہ توحید پر اس کی موت آئی، تو وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ اب اگر زندگی بھی اسلام کے مطابق گزاری اور کبیرہ گناہوں سے بچتا رہا تو انشاءاللہ جہنم کی سزا چکھے بغیر سیدھا جنت میں جائے گا، اور اگر کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا رہا اور موت سے پہلے توبہ نہیں کی، لیکن خاتمہ ایمان پر اور توحید پر ہوا، تو بھی ایک نہ ایک دن سزا بھگت کر جہنم سے نکال کے جنت میں بھیجا جائے گا۔